بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ القمر آیت نمبر 32 سے 40 تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ، یاد کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے یاد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے حفظ کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اور بے شک یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو کیسا حفظ کرتے ہیں کہ ایک زیر زبر شاد ماد کا بھی فرق نہیں آتا، اور 1400 برس سے ہر زمانے، ہر طبقے، ہر خطے میں ہزاروں لاکھوں حافظوں کے سینوں میں یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان کیے، وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ اللہ کے حکموں کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ پہلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے، اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے نبی کے طریقوں پہ نہیں چلو گے تو اللہ تمہارا بھی وہی انجام کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے دھیان کرنے والا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت، جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر، اپنے ڈرانے والوں کو، انا بے شک ارسلنا، ہم نے بھیجا پھر علیہم ان پر، حاسبن، ہم نے ان پر بھیجا پتھراؤ، الا سوائے آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بالسحر، پچھلے پہر میں، نعمتن، یہ فضل تھا، من عندنا، ہماری طرف سے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر، جو شکر گزار ہو۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور ان کی قوم جو تھی وہ بہت ہی بے حیائی کے کام کرتی تھی، فحاشی کے کام کرتی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم سے پہلے یہ کام آج تک کسی نے نہیں کیا، تم کون سی برائی میں پڑے ہو، لیکن ان کی قوم ان کی بات کو نہیں سمجھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں، بڑے حسین نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، اور جب ان کے گھر میں وہ نوجوان آئے تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے جا کے کافروں کو مخبری کر دی، ان نے بتا دیا کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت حسین نوجوان آئے ہیں۔ ان کی قوم کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو قوم خوشیاں مناتی ہوئی، باغتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی گھبرا گئے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کیا چاہتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، اگر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو قوم کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ کیا تم میں سے ایک بھی آدمی نیک چلن نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے، لیکن وہ نہیں سمجھے، ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، تو فرشتوں نے اس وقت ان کے اوپر ظاہر کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں آپ یہ کریں کہ اپنے گھر والوں کو لیں، اپنے ساتھ کچھ ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، مگر آپ کی بیوی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ کیوں؟ اسی نے جا کے مخبری کی تھی، اسی نے جا کے کافروں کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں حسین نوجوان آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور ہلاک کیسے کیا کہ پہلے اس بستی کو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، نکیلے پتھر، جس کو لگتا وہ پتھر لگتا وہ شخص اسی وقت مر جاتا، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے لوط کے گھر والوں کے، اور لوط کے گھر والوں میں سے بھی ان کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ فضل ہے ہماری طرف سے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر گزاری کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَنذَرَهُمْ، حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو، بطشتنا، ہماری پکڑ سے،
کہ اگر تم نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا، میری بات کو نہ مانا، تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن وہ نہیں سمجھے، وہ یہی کہتے تھے کہ جو عذاب لے کے آنا وہ ہمارے اوپر لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَارَوْا، بس وہ شک میں ہی رہے، بِالنُّذُرِ، ڈرانے میں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وہ لینا چاہتے تھے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو۔ فَطَمَسْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مٹا دیا اعینہم، ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا، پس چکھو، عذابی، میرا عذاب، وَالنُّذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ اللہ فرماتے ہیں تم شک کرتے تھے میرے ڈرانے میں اور کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اب چکھو میرے عذاب کا مزہ۔ کیا ہوا کہ جب وہ فرشتے جو تھے ان کے پاس وہ قوم آئی تو پھر فرشتوں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ ان کی آنکھوں کے اوپر مارا، جس کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹا دی۔ فَذُوقُوا، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ آن پڑا ان کے اوپر عذاب، عذاب مستقر، وہ عذاب جو ٹھہرنے والا تھا ان پر۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، عذابی، میرا عذاب، وَالنُّذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے دھیان کرنے والا، کوئی ہے پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے والا۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، قوم لوط کے اوپر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس برائی سے، فحاشی سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے سب کو محفوظ رکھے۔ جب انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے نصیحت ہے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمارے دلوں کو بدلے اور ہمیں نیک پکی سچی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے نفع بخش علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔